فرمایا کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ صبر نصف ایمان ہے. حدیث شریف میں وارد ہے کہ صبر نصف ایمان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. ان اللہ مع الصابرین. اگر کسی سے اتنا جملہ بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں صبر کرو صبر کرو، دکانوں پر لکھا ہوا، گھر پر لکھا ہوا، کسی سے پوچھ لو صبر کیا ہے تو کتنے لوگ بتائیں گے صبر کیا ہے. صبر یہ کہ چپ ہو جاؤ، یہ تو صبر نہیں ہے. اور حدیث پاک میں کیا ہے؟ صبر نصف ایمان ہے. حدیث پاک ہے یہ، صبر نصف ایمان ہے. روتے وقت انتقال ہو گیا صبر کرو، کوئی گھاٹا پڑ گیا صبر کرو، کوئی تکلیف آ گئی صبر کرو. تو حضرت شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا میں غلام، جن کے قدموں کی خاک، اللہ ان کے فیوز اور برکات کو پوری دنیا میں پھیلا دے، اور جو بھی حضرت والا کے رنگ میں رنگ کر دین پھیلا رہے ہیں اللہ حفاظت بھی فرمائے. اور کوئی بیچارہ اگر سمجھتا ہے کہ کسی جگہ کوئی کام رک جائے گا یا کوئی ہو جائے گا، کام رکتا نہیں. یہ کسی شخصیت کا کام نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے. یہ جس چراغ کو اللہ جلائے اس کو کون بجھا سکتا ہے بھائی؟ حضرت فرماتے تھے کہ جس سے اللہ رکھے اسے کون چکھے. فرمایا تو بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں. فرمایا مخلوق کا یہ کلام ہے، اس میں کوئی ایڈ کرنا منع نہیں ہے. فرمایا میں اس کو امینڈ کرتا ہوں کہ جس کو اللہ رکھے اسے کون چکھے، جس کو اللہ نہ رکھے اسے سب کچھ چکھے، سب اس کو چکھے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم صبر کے اندر آ رہے ہیں نہیں آ رہے. تو صبر کی 3 تفسیر ہے. نمبر 1 الصبر فی المصیبہ، شکایت نہ کرے، غیبت نہ کرے، کسی پہ بہتان مت لگائے، بار بار اس کو ریپیٹ نہ کرے. اس سے پھر ذکر کب کرے گا، تلاوت کب کرے گا؟ شکایت نہ کرے گا ہم سے کیوں ایسا ہو گیا، ہمارے ہی گھر انتقال ہوا، ہمارے ہی گھر گھاٹا ہوا، ہماری ہی فیکٹری میں گھاٹا ہوا، ہم پر ہی اچانک مشکلات آ گئی. اللہ نے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی کوئی بات حکمت کے بغیر تھوڑی ہوتی ہے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جیل میں ڈالے گئے، کتنے بڑے اللہ والے تھے. جمعے کے دن غسل کرتے تھے، صاف کپڑے پہن کر سلاخوں تک آتے تھے اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے تھے یا اللہ میرے بس میں اتنا ہی تھا، آگے میں جا نہیں سکتا ہوں، مجھے معاف فرما دیجئے. کس چیز کی معافی تھی؟ ان کے بس میں تھوڑی تھا کچھ. اب واپس آ کر ظہر کی نماز پڑھ لیتے تھے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیل میں گئے، اور کتنے اب تک علماء شہید ہو چکے ہیں، کتنے علماء بنوری ٹاؤن سے کتنے جنازے اٹھے ہیں. تو اس وجہ سے صبر کا مطلب کیا ہے یہ سمجھ لیں ہم لوگ کہ نمبر 1 الصبر فی المصیبہ، اللہ سے مانگیں آہ نہ جائے گی میری رائے گاں، تجھ سے فریاد ہے رب جہاں. تو آسمان سے الٹ کے پھر کھوپڑی پہ پڑتی ہے آ کر. اس لیے شکایت نہ کریں، بس اللہ سے فریاد کریں. کوئی نیک آدمی ہے اللہ والا، اسے دعا کرا لیں. بس سب سے پہلے اللہ سے مانگنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. یہ تو کسی کو کیا، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی کیا تکلیف ہے، ایک ایک کا نام گن کر دیکھ لیں کیسی کیسی تکلیفیں. تو ایمان لانے پر بھی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ہر وقت تکلیفیں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آخری صحابی تک تکلیفیں. صرف حجاج بن یوسف نے کتنے لوگوں کو، کتنے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو گرم گرم کڑھائی میں ڈالا تھا، تیل کے گرم گرم کڑھائی میں، اور پتہ نہیں کیا کہ ہم تو کیا اللہ والا، مجھے بھی اللہ تعالیٰ اللہ والا بنا دے، اللہ ہر پریشانی تکلیف سے بچائے. بہادر نہیں بننا چاہیے. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے خلق الانسان ضعیفا، مانگنا نہیں چاہیے، مانگنا عافیت چاہیے. لیکن پہلا صبر کیا؟ الصبر فی المصیبہ، شکایت نہ کرے. دوسرا صبر کیا ہے؟ الصبر علی الطاعہ، اطاعت کر کے صبر کریں، نمازیں وغیرہ پڑھ کر جو بھی ہے اطاعت کر کے صبر کریں. تیسرا صبر یہ الصبر عن المعصیہ، گناہ نہ کر کے صبر کرے. یہ ہے اصل. تب ان اللہ مع الصابرین، تب نصف ایمان. انسان کے اندر 2 قوتیں ہیں، ایک دین پر ابھارتی ہے، دوسری خواہش نفسانی کو ابھارتی ہے. پہلی قوت کو دوسری قوت پر غالب کر دینے کا نام صبر ہے. نوکری نہیں مل رہی، میں نے بہت محنت کی تھی، فیل ہو گیا، میرے پیسے نکلتے ہیں، دے نہیں رہا، مجھ پر جو ہے بھینس چوری کا الزام لگا دیا، اب بھینس کا انجن نمبر چیسس نمبر ہے کہاں. تو فرمایا پہلی قوت کو دوسری قوت پر غالب کر دینے کا نام صبر ہے. میں نے کہا صبر کا پوچھو تو بتا نہیں سکتے لوگ. ایک تو 3 تفسیر ہو گئی. دوسرا یہ سنیے، طریقہ یہ ہے کہ خواہشات نفسانیہ کے تقاضوں پر عمل نہ کرے، اور ذکر اللہ، صحبت اہل اللہ، موت و قبر اور دوزخ کے مراقبے سے صبر کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے. بعض لوگوں کو خوف ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کا مراقبہ کر لیں، وہ یہ پھر مراقبہ نہ کریں، نیند نہیں آتی، خوف غالب ہے، چڑچڑ ہے، غصہ ہے، ہر ایک سے لڑنا ہے، ہر وقت انتقام کی آگ میں جل رہے ہیں.
تو فرمایا پھر وہ ڈر اگر ہے تو نہ، اور ڈر نہ ہے تو پھر ان چیزوں کا فکر کریں، یعنی کہ مراقبہ حال میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خلاصہ یہ کہ نفس کو دین کی بات پہ پابند رکھنا اور دین کے خلاف اس سے کام نہ ہونے دینا، اس کو صبر کہتے ہیں۔ اگر کوئی مالدار ہے تو ایسے دولت مندوں کے لیے صبر یہ ہے کہ دماغ خراب نہ ہو۔ کیا صبر ہے؟ دماغ خراب نہ ہو، اس پر کیا ظلم کر دیا، کس پر کیا کر دیا۔ پیسہ ہے نا بھائی، بڑا وہ ہے ہمارا، اس سے یہ وہ فل سب ان کا علاج کیا ہے کہ دماغ خراب نہ ہونے دیں، خدا تعالیٰ کو نہ بھول جائیں، موت اور قبر کی بے کسی کا دھیان رکھے، غریبوں کو حقیر نہ سمجھے، ان کے ساتھ نرمی اور احسان کریں۔ دوسرا موقع صبر یہ کہ عبادت کے وقت سستی نہ آنے دے، خواہ نماز ہو یا زکوٰۃ دینا ہو۔ ایسے موقع پر صبر 3 طرح کا ضروری ہے۔ عبادت سے پہلے نیت درست کرے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کرتا ہوں، نفس کی کوئی غرض شامل نہ ہو۔ دوسرے یہ کہ عبادت کے وقت کم ہمتی نہ کرے، خوب ہمت سے دل لگا کر سنت کے مطابق عبادت کرے اور دل کو بھی حاضر رکھنے کا اہتمام کرے۔ تیسرے یہ کہ عبادت کے بعد کسی کے سامنے اپنی عبادت کو کہتا نہ پھرے۔ تیسرا موقع صبر کا گناہوں کے تقاضے کے وقت کا، جبھی میں نے عرض کیا، اس وقت صبر یہ کہ نفس کو گناہ سے روکے۔ چوتھا موقع صبر کا یہ کہ جب کوئی مخلوق تکلیف دے، جناب جب کوئی مخلوق تکلیف دے، برا بلا کہے، تو اس وقت کا صبر یہ کہ بدلہ نہ رہے۔ اللہ ہے نا، اگر کوئی اکبر ہے، اللہ مجھے اور ہم سب کو عقل عطا فرمائے، اللہ والا اللہ بنائے، اگر کوئی حق پر ہے تو یہ اگر صبر کر لے تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی، ان اللہ مع الصابرین نہیں ملے گا، اللہ فرشتوں کی فوج نہیں بھیجیں گے۔ اب جو بدلے کی آگ میں چل رہا، اچھا ہم بھی یہ کرتے ہیں، ہم بھی ایسا، یہ تو پھر اللہ تعالیٰ پر نظر کہاں ہے، پھر صبر کہاں ہے؟ پھر تو اپنی طاقت اور اپنے دوستوں کی طاقت پر نظر کر لی، پھر دوستوں کے تعلقات پہ نظر کر لیا، اللہ پر تو نظر ہٹ گئی۔ جو تقدیر میں لکھا ہے وہ ہونا ہی ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے جو لکھ دیا نا، جسے قضاء مبرم کہتے ہیں، اس نے ہونا ہی ہونا ہے۔ وہ حضرت والا سے کسی نے پوچھا جب ہونا ہی ہونا ہے تو پھر صلاۃ الحاجات کیوں پڑھیں، دعائیں کیوں کریں؟ حضرت نے فرمایا تجھے کیا معلوم یہ قضاء مبرم ہے، تجھے کوئی وحی آئی ہے نعوذ باللہ؟ فرمایا کہ اس اور مانگو، تمہیں کیا معلوم۔ دوسری بات یہ کہ بلا ٹلے گی تینوں قضاء مبرم، لیکن وہ ہو کے رہے گی، لیکن وہ لذیذ ہو جائے گی دعاؤں کی برکت سے۔ ہم سمجھتے ہیں نہیں، بس اپنے تعلقات اور اس کے چکروں میں پڑے رہتے ہیں رات دن کہ میرا یہ میرا وہ، اللہ نہیں ہے۔ جو بیچارے بے گناہ ہیں، جن کا حق نکلتا ہے، رشوت اور دھوکہ دھونس، جناب بلیک میلنگ، پتہ نہیں کیا کیا کر کے ان کو دبایا جاتا ہے، کوئی یہ پوچھنے والا نہیں ہے آسمان پر۔ حضرت فرماتے تھے ثبوت قیامت میں ایک یہ بھی ہے کہ ایک کسی کی زمین دبا دی، کسی کو جیل میں ڈلوا دیا، کسی کا مرڈر کروا دیا، کسی کا کیا پتہ نہیں کیا کیا حالات ہیں، جو بھی ان کا کوئی سننے والا تو ہے نہیں دنیاوی حساب سے، تو ان کو بیچارے مشکلات میں وہ آ جاتے ہیں۔ فرمایا اب دنیا ایسے ہی ہے، ایسے ہی اللہ نے پیدا کیا، ایسے ہی مر جائیں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت کا دن مقرر کیا ہے۔ کتنے زمینوں پر قبضے ہیں آپ جا کر دیکھ لیں، بیچارے بیٹھے ہیں، بیچارے در پر گرے ہوئے ہیں، پہلے اتنی اسٹیمپ فیس جمع کراؤ، اب غریب کے پاس اسٹیمپ فیس کہاں سے ہے، پھر وکیل کرو، وکیل بھی تگڑا کرنا، بیچاروں کے پیسے کہاں سے آئے، اس کے بعد دھکے، ابھی نہیں اگلے مہینے، ابھی نہیں اگلے مہینے، ابھی نہیں اگلے مہینے، اور رہتے کہاں ہیں، آنا کہاں پڑ رہا ہے، اتنے پیسے کہاں سے آئے، جو دال روٹی کما رہے ہیں آنے جانے میں، اس دن تو فاقہ گھر پر ہو گیا۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے، اب کیا کریں، مجبوری ہے، اب کیا کریں، مجبوری ہے تو بس ختم، ایسے ہی کسی نے مار دیا، کسی نے کیا کر دیا، کچھ نہیں ہے، مرڈر کر کے گھوم رہے، تو یہ بس کوئی پوچھنے والا نہیں، اس لیے اللہ نے روز قیامت مقرر کیا۔ اللہ مجھ سمیت ہر مسلمان کو معاف فرما دے، اور اللہ تعالیٰ حساب کتاب نہ لیں مجھ سمیت ہر مسلمان سے، اور فرمائے کہ جاؤ جنت میں چلے جاؤ، چلو۔ لیکن ظاہری بات ہے نیک آدمی اور برا برابر نہیں ہو سکتے، رات اور دن برا نہیں ہو سکتے، کالا اور سفید برابر نہیں ہو سکتے، گرمی سردی برابر نہیں ہو سکتی، خزاں اور بہار برابر نہیں ہو سکتے، برف باری اور گرمی برابر نہیں ہو سکتی۔ وہ ہم اپنے لیے اللہ سے معافی مانگیں اور اپنے لیے سب کے لیے ہدایت مانگیں، اللہ مجھے اور سب کو ہدایت عطا فرما۔ جس نے اللہ سے نظر ہٹا کر مخلوق پر جمائی، میرا یہ کام کر دے گا، میں ایسے کر دوں گا، تو پھر اللہ مسلسل پھر مخلوق کے حوالے ہی کر دیں گے۔ اپنے اسلاف کو دیکھیں، اپنے بزرگوں کو دیکھیں، تو فرمایا کہ صبر کریں، اس وقت کا صبر یہ جب مخلوق تکلیف دے، برا بلا کہے، تو اس وقت کا صبر یہ کہ بدلہ نہ لے، خاموش رہے،
اور یہ خیال کرے کہ ہم آج اس کی خطا معاف کر دیں گے تو کل حق تعالی ہماری خطا معاف کر دیں گے۔ پانچواں موقع صبر کا یہ کہ مصیبت، بیماری، مال کے نقصان یا کسی عزیز قریب کے مر جانے کے وقت صبر کریں۔ اس وقت کا صبر یہ کہ زبان سے خلاف شرع کلمہ نہ کہے، اللہ تعالیٰ پر اعتراض نہ کرے کہ ایسا مجھ پر ظلم کیوں کیا، یا اتنی جلدی ہمارے عزیز کو کیوں موت دے دی، اور نہ بیان کر کے روئے۔ البتہ طبعی غم سے رونا اور آنسو بہانا اور اس صدمے کا اپنے خاص احباب سے اس نیت سے اظہار کرنا کہ اس سے دل کا غم ہلکا ہو جائے جائز ہے، کیونکہ بعض وقت بالکل صبر اور خاموشی سے دل کو بیماری لگ جاتی ہے۔ اب آخری لائنیں غور کیجیے گا، اس کے علاوہ اور بھی مضمون ہے۔ ایسے موقع پر ان کے ثواب کو یاد کریں اور یہ سوچے، یہ جو ہے کہ یہ سب ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا۔ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ایسے ہی، کسی کا ٹرین ایکسیڈنٹ ہو گیا ایسے ہی، کسی کو کینسر دے دیا، کسی کو، یہ سب اللہ نعوذ باللہ ایسے ہی کر رہے ہیں۔ اب سنیے، اور یہ سوچے کہ بے صبری سے تقدیر تو ٹلتی نہیں، ناحق ثواب بھی کیوں کھویا جائے۔ اشعار کے پر جو ہے دعا کر لیتے ہیں، آپ جو ہے نا وہ پرچیاں بنا لیجیے گا اس ناموں کی، تاکہ دیکھ کر جلدی ہو جائے گا پھر۔ اب سنیے، جب پریشانی پر مل جاتا ہے اجر، جب پریشانی پر مل جاتا ہے اجر، پھر پریشانی کہاں؟ جب اللہ کی ذات مل رہی ہے، پریشانی کیا؟ کام ہوتا نہیں کوئی مشیت کے بغیر، کام ہوتا نہیں کوئی مشیت کے بغیر، اور مشیت نہیں ہوتی کوئی حکمت کے بغیر۔ اللہ کی حکمت ہے، کینسر، بلڈ کینسر، ایکسیڈنٹ، زلزلے، اللہ کی حکمت ہے۔ یہ کام ہوتا نہیں ہے کوئی مشیت کے بغیر، اور مشیت نہیں ہوتی کوئی حکمت کے بغیر۔ حسرت سے میری آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، حسرت سے میری آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، دل ہے کہ ان کی خاطر تسلیم خم کیے ہوئے، دل ہے کہ ان کی خاطر تسلیم سر کیے ہوئے، بس اللہ ہم راضی ہیں۔ بھئی ایک ٹشو پیپر ہے، ابھی میں نے ناک صاف کی، اب ٹشو پیپر کو اللہ زبان دے دے اور ٹشو پیپر کے یہ کیا کر رہا ہے، ہم سے ناک صاف کر رہا ہے، میں کہوں گا چپ ہو جا، میں نے خریدا ہے، ناک صاف کروں، استنجا کروں، پسینہ پہنچوں، تیرا کیا واسطہ، پھاڑ کر پھینک دوں، تیرا کیا واسطہ۔ ہمارے کو اور ٹشو پیپر کو آپس میں کوئی نسبت تو ہے نا، دونوں مخلوق تو ہے نا۔ اللہ تعالیٰ اور ہماری کیا نسبت ہے آپس میں؟ اگر کوئی کہ زمین آسمان پکڑا جائے گا، زمین آسمان کی کیا کوئی نسبت کچھ ہے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو یہ حکمتیں وہ عافیت مانگیں گے، عافیت کے لیے اللہ سے روئیں گے، کوئی بات ہے اسباب سب اختیار کریں گے، اسباب پر نظر نہیں رکھیں گے، اللہ تعالیٰ پر نظر رکھیں گے۔ یہ قرب قیامت ہے، قرب قیامت ہے، حق کو باطل، باطل کو حق پیش کیا جاتا ہے، جائز کو ناجائز، ناجائز کو جائز پیش کیا جاتا ہے، اور پھر اللہ معاف فرمائے کوئی عورت اگر آ گئی اور اگر کوئی بڈھی آ گئی، پھر تو جناب چاہے وہ غلط بھی اس کے پیچھے پڑ جائیں گے، یہ بیچاری رو رہی ہے، یہ صحیح کر رہی ہے، اس کے آگے پیچھے کوئی ہے ہی نہیں بیچاری کا۔ دیکھو کیسے ویل چیئر پر بوڑھی گھسٹتے آ رہی ہے، اور بیٹی دیکھو کیسے پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے، یہی اکبر ہے، یہی اکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا خاص تعلق نصیب فرمائے۔ مجھے اور ہر مسلمان کو اللہ معاف فرما دے، اللہ مجھے اور ہر مسلمان کو ہدایت عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہدایت کا فیصلہ کر لیں تو کام بنتا ہے بھائی، ورنہ ہم لوگ ان داڑھیوں کے ساتھ، ان سفید داڑھیوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہوں گے، اور قیامت کے دن ہے کہ ظلم قیامت کے دن اندھیرے میں سے ہوگا۔ اس لیے ہر وقت اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنا خاص تعلق نصیب فرمائے بھائی ہم سب کو۔